پروگرام ہے نور حیات۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان اور آپ کو اپنے اس لاؤنج سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، پچھلے پروگرام میں ہم نے مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے 7ویں باب کا مطالعہ شروع کیا تھا اور 2 واقعات پر نظر کی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک رومی صوبے دار کے خادم کو شفا دی، اور اس رومی صوبے دار کے ایمان کے متعلق خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا، اور خداوند یسوع مسیح اس سمجھ کی بات کر رہے تھے جو اس کو بائبل کی الہیات کے متعلق تھی۔ دوسرا واقعہ نائن کے شہر میں پیش آیا، جس کے پھاٹک پر خداوند یسوع مسیح نے ایک جوان لاش کو دوبارہ سے زندگی عطا کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم اس کو قیامت کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ قیامت یعنی مردوں کا دوبارہ زندہ ہو جانا۔ میرا خیال ہے کہ یہاں پر ہم زندگی کی بحالی کی بات کر سکتے ہیں، قیامت کی نہیں، کیونکہ پولس رسول کرنتھیوں کے نام اپنے خطوط میں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جی اٹھنے والوں میں سے، قیامت میں سے گزرنے والوں میں سے خداوند یسوع مسیح پہلے پھل ٹھہرے تھے۔ ریزریکشن یا قیامت ہم اس کو کہیں گے جب کوئی جلالی بدن میں دوبارہ اٹھایا جائے۔ وہ نائن کی بیوہ کا بیٹا اسی جسم کے ساتھ دوبارہ زندگی لے کر آ گیا، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ دوبارہ مرا ہوگا، اور ایک دن اگر وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوگا تو یسوع مسیح کی دوسری آمد پر وہ جلالی بدن کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوگا۔ اور یہی میری، آپ کی، ہم سب کی امید ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد پر ہم بھی اس کی طرح جلالی بدنوں میں جلائے جائیں گے۔ آئیے دیکھیں کہ اب آگے کیا ہوتا ہے۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 7واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے۔ اور یوحنا کو اس کے شاگردوں نے ان سب باتوں کی خبر دی۔ اس پر یوحنا نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بلا کر خداوند کے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں؟ انہوں نے اس کے پاس آ کر کہا، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ہمیں تیرے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا ہے کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں۔ اسی گھڑی اس نے بہتوں کو بیماریوں اور آفتوں اور بری روحوں سے نجات بخشی، اور بہت سے اندھوں کو بینائی عطا کی۔ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ جو کچھ تم نے دیکھا اور سنا ہے جا کر یوحنا سے بیان کر دو کہ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں، بہرے سنتے ہیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں، غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ اور مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ جب یوحنا کے قاصد چلے گئے تو یسوع یوحنا کے حق میں لوگوں سے کہنے لگا کہ تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے کو؟ تو پھر کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا مہین کپڑے پہنے ہوئے شخص کو؟ دیکھو، جو چمکدار پوشاک پہنتے اور عیش و عشرت میں رہتے ہیں وہ بادشاہی محلوں میں ہوتے ہیں۔ تو پھر تم کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا ایک نبی؟ ہاں، میں تم سے کہتا ہوں بلکہ نبی سے بڑے کو۔ یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیرے آگے تیار کرے گا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے کوئی بڑا نہیں، لیکن جو خدا کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ اور سب عام لوگوں نے جب سنا تو انہوں نے اور محصول لینے والوں نے بھی یوحنا کا بپتسمہ لے کر خدا کو راست باز مان لیا، مگر فریسیوں اور شرع کے عالموں نے اس سے بپتسمہ نہ لے کر خدا کے ارادہ کو اپنی نسبت باطل کر دیا۔ بس اس زمانہ کے آدمیوں کو میں کس سے تشبیہ دوں، اور وہ کس کی مانند ہیں؟ ان لڑکوں کی مانند ہیں جو بازار میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے بانسلی بجائی اور تم نہ ناچے، ہم نے ماتم کیا اور تم نہ روئے۔
کیونکہ یوحنا بپتسمہ دینے والا نہ تو روٹی کھاتا ہوا آیا نہ میں پیتا ہوا، اور تم کہتے ہو کہ اس میں بدبو ہے۔ ابن آدم کھاتا پیتا آیا اور تم کہتے ہو دیکھو کھاؤ اور شرابی آدمی، محصول لینے والوں اور گناہ گاروں کا یار۔ لیکن حکمت اپنے سب لڑکوں کی طرف سے راست ثابت ہوئی۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ اے مسیح تیری تعریف ہو، آمین۔ اب تھوڑی دیر کے لیے خداوند یسوع مسیح کے معجزات سے نگاہ ہٹا کر ہم ایک اور بحث کی طرف جاتے ہیں۔ یہ بحث شروع ہوئی یوحنا کے شاگردوں میں اور خداوند یسوع مسیح میں، اور ہوا کچھ یوں، خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے، اور یوحنا کو اس کے شاگردوں نے ان سب باتوں کی خبر دی۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی، یوحنا استباغی کی بات ہو رہی ہے، اور دوسرے اناجیلی بیانات سے ہم جانتے ہیں کہ اس وقت یوحنا قید میں ہے۔ ہیرودیس نے، جو حاکم وقت ہے، ہیرودیس انتپاس نے اسے قید میں ڈال رکھا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ہیرودیس نے اپنی بھابھی سے، اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس سے بیاہ کر لیا تھا، اور یوحنا نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ خدا کے کلام کے مطابق، خدا کی شریعت کے مطابق اس کو ایسا کرنا روا نہیں۔ ہیرودیس کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اور وہ یوحنا کو قتل کر دینا چاہتا تھا، لیکن لوگوں سے ڈرتا تھا کیونکہ لوگ اس کو ایک نبی مانتے تھے، سو اس نے اس کو قید میں ڈلوا دیا۔ یوحنا قید میں ہے، اس کے شاگرد اس سے ملنے کو گئے ہیں، اور یوحنا نے یقیناً یسوع کی بابت دریافت کیا ہوگا۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ یسوع کے لیے راہ تیار کرنے کے لیے آیا تھا، یسوع کو اس دنیا سے متعارف کروانے کے لیے آیا تھا۔ اور یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ یوحنا کو اس کے شاگردوں نے یسوع کی بابت خبر دی۔ اب آگے کیا ہوا؟ اس پر یوحنا نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بلا کر خداوند کے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں؟ انہوں نے اس کے پاس آ کر کہا، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ہمیں تیرے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا ہے کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں۔ یہاں پر ایک دوسرے کا ذکر ہمارے سامنے آ گیا۔ یہ دوسرا کون ہے جس کی بابت یوحنا بپتسمہ دینے والا دریافت کر رہا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ یہ وہی یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے جس نے دریائے اردن کے کنارے خداوند یسوع مسیح کو بپتسمہ دیا تھا، اور اس نے روح القدس کو کبوتر کی صورت میں خداوند یسوع مسیح کے اوپر اترتے دیکھا، اور آسمان سے یہ آواز آتے ہوئے سنی تھی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور اس کو یہ بتایا گیا تھا کہ جس پر یہ دونوں نشانیاں پوری ہو جائیں گی وہی مسیح ہوگا۔ اور اگلے روز جب خداوند یسوع مسیح وہاں سے گزر رہے تھے تو اس نے اشارہ کر کے اپنے شاگردوں کو بتایا تھا، دیکھو خدا کا برہ جو جہاں کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ وہی یوحنا بپتسمہ دینے والا اب جب قید میں ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح کی بابت یہ دریافت کر رہا ہے کہ آیا یسوع ہی مسیح ہیں یا پھر وہ کسی دوسرے کی راہ دیکھیں۔ دوستو، ہم بہت خوش قسمت لوگ ہیں کیونکہ ہمارے پاس پورا خدا کا کلام موجود ہے۔ یوحنا کے پاس نیا عہد نامہ نہیں تھا، وہ پرانے عہد کا آخری نبی ہے، اور اس کی بابت ہم آگے چل کر خداوند یسوع مسیح کو بات کرتے ہوئے سنیں گے۔ وہ پرانے عہد کا آخری نبی ہے، اور پرانا عہد نامہ ہمیں خداوند یسوع مسیح سے متعلق پیش گوئیوں سے بھرا ہوا ملتا ہے۔ 2 طرح کی پیش گوئیاں کی گئیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں۔ اب میں اور آپ تو جانتے ہیں کہ ان میں سے بہت ساری پیش گوئیاں
خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد پر پوری ہو چکی ہیں، اور جو باقی رہ گئی ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد پر پوری ہو جائیں گی۔ لیکن پرانے عہد کے لوگ یہ نہیں جانتے تھے۔ یہاں تک ہوا کہ بہت سے یہودی علماء نے یہ سوچ لیا کہ دو مسیح ہوں گے۔ ایک وہ مسیح ہوگا جو خدا کی بادشاہی کی بنیاد ڈالنے کے لیے آئے گا، جو کہ ایک جینٹل مسیح ہوگا، جو کہ لوگوں کو شفا دے گا، ان کو بحال کرے گا۔ اور جو دوسرا مسیح ہے وہ عدالت کے لیے، ججمنٹ کے لیے آئے گا۔ اور پہلی صدی عیسوی تک آتے آتے یہودی یہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ مسیح جب آئے گا تو وہ ان کو رومی حکومت سے نجات دلائے گا، وہ رومی تسلط کو توڑ ڈالے گا، اور یوں خدا کے لوگ آزاد ہو جائیں گے، داؤد کا تخت دوبارہ بحال ہوگا، اور وہ داؤد کے تخت پر بیٹھ کر اپنے لوگوں کا انصاف کرے گا۔ مسیح سے متعلق پرانے عہد کی پیش گوئیوں میں کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ بہت دفعہ ایک ہی آیت میں ہمیں خداوند یسوع مسیح کی دونوں آمد کے بارے میں پیش گوئی مل جاتی ہے۔ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کہاں ایک بات ختم ہو رہی ہے اور کہاں دوسری ختم ہو رہی ہے۔ نبی بھی دھوکہ کھا جاتے تھے۔ یوحنا وہ نبی ہے جس نے ایک طرف تو یہ کہا کہ دیکھو خدا کا برہ جو جہاں کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اور دوسری طرف اس نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، اب درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہے۔ یہ دونوں طرح کی پیش گوئیاں ایک ہی نبی نے، ایک ہی شخصیت نے، یوحنا استباغی نے کی تھیں، اور وہ خود تھوڑا سا ڈول گیا اپنی ہی پیش گوئیوں میں۔ وہ خود چونکہ جیل میں ہے، اس وقت قید کی صعوبتیں اٹھا رہا ہے، اس کو تو یہ امید ہوگی کہ خداوند یسوع مسیح عدالت کریں گے، اور اس عدالت کے نتیجے میں وہ بھی رہائی پا جائے گا۔ تھوڑا سا ٹائم لائنز میں گڑبڑا گیا خدا کا نبی، اور کوئی بھی ہوتا تو وہ گڑبڑا جاتا، ایسی کوئی اچنبھے کی بات بھی نہیں ہے۔ اور جب اس نے دیکھا کہ وہ رہائی، وہ نجات ابھی تک نہیں آئی، تو اس نے اپنے شاگردوں کو، اور لکھا ہے 2 شاگردوں کو، تاکہ جو کوئی جواب بھی آئے وہ 2 کی گواہی سے ثابت ہو جائے، 2 شاگردوں کو خداوند یسوع مسیح کے پاس بھیجا، اور پیغام کیا دیا کہ کیا تو وہی ہے، یا ہم اس دوسرے مسیح کی راہ دیکھیں جو عدالت کے لیے آئے گا۔ اور یوں وہ خود اپنی نبوت کا شکار ہو گیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ سوال صرف یوحنا بپتسمہ دینے والے کے ذہن میں نہ ابھرا ہو، اس زمانے کے باقی لوگ بھی اسی مخمصے کا شکار ہوں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا the taste of the pudding lies in eating it، جا کر یوحنا کو بتا دو جو کچھ تمہارے ارد گرد ہو رہا ہے، من و ان جا کر اپنے استاد سے ویسا ہی بیان کر دو، اور میری طرف سے یہ بھی کہہ دینا یوحنا سے، اور مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ کلیرٹی کی بات ہو رہی ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے 2 طرح کی الہیات دیکھی تھی۔ یہودی بزرگوں نے کہا وہ اس لائق ہے اس رومی صوبے دار کے متعلق، جبکہ خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی کسی چیز کے لائق نہیں ہے، اور خاص طور پر خدا کے فضل کے لائق نہیں ہے۔ اور اس رومی صوبے دار نے کہا تھا میں اس لائق نہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کے ایمان کی تعریف کی تھی۔ تو یہ ضروری نہیں کہ کلام کو جانتے ہوئے ہم ٹھوکر نہیں کھا سکتے۔ یوحنا بھی ٹھوکر کھا گیا۔ پرانے عہد کے دوسرے نبیوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی کئی مقامات پر ٹھوکر کھا گئے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ اب کیا ہوا؟
यूहन्ना के शागिर्द वापस चले गए। और जब वो चले गए तो खुदावंद यीशु मसीह ने उस भीड़ पर जो हमेशा उसके साथ रहती थी तवज्जो की और यूहन्ना की बाबत कुछ कहा। लूका बताते हैं जब यूहन्ना के कासिद चले गए तो यीशु यूहन्ना के हक में लोगों से कहने लगा कि तुम बियाबान में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर क्या देखने गए थे? क्या महीन कपड़े पहने हुए शख्स को? देखो, जो चमकदार पोशाक पहनते और ऐशो इशरत में रहते हैं वो बादशाही महलों में होते हैं। तो फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या एक नबी को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, बल्कि नबी से बड़े को। ये वही है जिसकी बाबत लिखा है कि देख, मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरी राह तेरे आगे तैयार करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो औरतों से पैदा हुए उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं, लेकिन जो खुदा की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। अभी पिछले प्रोग्राम में ही हमने खुदावंद यीशु मसीह को उस रूमी सूबेदार के ईमान की तारीफ करते हुए सुना। आज वो यूहन्ना के बारे में ये कह रहे हैं कि जितने औरतों से पैदा हुए, यानी तमाम बनी नौ इंसान में यूहन्ना सबसे बड़ा है, वो सबसे अजीम है। और जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि वो सबसे बड़ा है, उसने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में क्या कहा था कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, वो मुझसे ज़्यादा ज़ोरावर है और मैं तो इस काबिल भी नहीं कि झुककर उसकी जूती का तस्मा खोल सकूं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूहन्ना में ऐसा क्या था कि खुदावंद यीशु मसीह ये कहने पर मजबूर हो गए कि जितने औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। तो ज़रा आर्गुमेंट को, उस दलील को बिल्ड होता हुआ देखें। हमें मालूम है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सारी खिदमत बयाबान में थी। तो खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों से पूछने लगे कि तुम बियाबान में क्या देखने गए थे? वो तो एक अजीब सा शख्स था, अजीब सा लिबास पहनता था, एक अजीब सी खुराक खाता था। क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? अक्सर दरियाओं के किनारे सरकंडे उग आते हैं और चूंकि उनकी बुनियाद इतनी मुस्तहकम नहीं होती, वो पानी में से उग कर आते हैं, इसलिए वो हवा के साथ इधर उधर सरसराते रहते हैं, हिलते रहते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने पूछा, तो तुम क्या देखने गए थे? या तुम किसी ऐसे शख्स से वहां मिलने गए जो महीन पोशाक पहनता हो? यूहन्ना की पोशाक के बारे में तो हम जानते हैं कि ऊंट की ऊन से, ऊंट के बालों की ऊन से बुनी हुई पोशाक वो पहनता था जो निहायत ही खुरदरी होती थी। यीशु ने कहा, ऐसे शख्स तो महलों में पाए जाते हैं, बियाबानों में नहीं। तो तुम क्या देखने के लिए गए थे? वो क्या चीज़ थी जिसने तुम्हें अट्रैक्ट किया यूहन्ना की तरफ? यकीनन तुम उसको एक नबी मानकर उसके पास गए थे, और मैं तुम्हें ये बताता हूं कि वो नबी से भी बड़ा है। तो खुदा का कलाम उसकी अजमत का एक सबूत जो हमें दे रहा है वो ये है कि यूहन्ना की खिदमत, उसकी मिनिस्ट्री अजीम थी। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, ये वही है जिसकी बाबत लिखा है कि देख, मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूं जो तेरी राह तैयार करेगा। यूहन्ना मेरी और आपकी तरह एक इंसान था, और अगर वो इंसान है तो खुदा के कलाम के मुताबिक रास्तबाज तो हो नहीं सकता। हाँ, उसको एक खिदमत दी गई थी जो ना उससे पहले किसी को मिली और ना ही उसके बाद किसी को मिलेगी। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मुकद्दसा मरियम एक ही हो सकती हैं, क्योंकि खुदा के बेटे को दुनिया में एक ही दफ़ा आना था और उस खिदमत के लिए
اس کنواری کو، اس نوجوان کنواری کو، ناصرت کی اس نوجوان کنواری کو چن لیا گیا۔ نہ اس سے پہلے ایسا ہوا اور نہ اس کے بعد ایسا ہوگا۔ وہ خدمت عظیم تھی، اور اس لیے ہم ان کو مقدسہ مریم کہتے ہیں۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح کی راہ تیار کرنے کے لیے، خدا کے بیٹے کی راہ تیار کرنے کے لیے ایک ہی شخصیت کو چنا گیا، اور وہ شخصیت یوحنا بپتسمہ دینے والے کی تھی۔ نہ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا، نہ اس کے بعد کبھی ایسا ہوگا۔ تو وہ خدمت چونکہ اتنی عظیم تھی، اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جتنے عورتوں سے پیدا ہوئے ان میں یوحنا سب سے بڑا ہے، کیونکہ اس کو یہ بڑی خدمت تفویض ہوئی خدا کی طرف سے۔ اور کیا خدمت تھی؟ کہ خدا کی نجات کو متعارف کروا دے، خدا کے بیٹے کو اس دنیا سے متعارف کروا دے، خدا کے مسیح کو متعارف کروا دے۔ اور پیغام کیا تھا یوحنا بپتسمہ دینے والے کا؟ توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہ پیغام لے کر وہ اس دنیا میں آیا تھا۔ تو اس کی خدمت اچھوتی تھی، اس کی خدمت انوکھی تھی، اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جتنے عورتوں سے پیدا ہوئے ان میں وہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ خداوند یسوع مسیح نے کچھ اور بھی کہا، لیکن جو خدا کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ کوئی دوسرا انسان یا ہم یوحنا سے کیسے بڑے ہو سکتے ہیں؟ اپنی خدمت کے لحاظ سے تو ہم یوحنا سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ جس انداز میں اس نے وہ خدمت کی اس میں ہم اس سے بڑے نہیں ہو سکتے، لیکن یاد رکھیے گا کہ یوحنا خدا کی بادشاہی کو متعارف کروانے کے لیے اس دنیا میں آیا تھا۔ یوحنا خدا کے مسیح کو متعارف کروانے کے لیے اس دنیا میں آیا تھا، لیکن جو مسیح کو قبول کر لے گا، جو خدا کی بادشاہی کو قبول کر لے گا، یقیناً وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائے گا۔ اور جو خدا کی بادشاہی میں داخل ہو گیا وہ بڑا ہے۔ تو یوحنا تو پیغمبر تھا، وہ تو پیام لے کر آیا تھا۔ یسوع کہہ رہے ہیں جو اس پیام کو قبول کر لے گا وہ یوحنا سے بھی بڑا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ اور سب عام لوگوں نے جب سنا تو انہوں نے، اور محصول لینے والوں نے بھی یوحنا کا بپتسمہ لے کر خدا کو راست باز مان لیا۔ لوگ ایمان لے آئے، لوگوں نے اس کے پیغام کو قبول کر لیا، اور لکھا ہے کہ یہاں تک کہ محصول لینے والوں نے بھی قبول کر لیا، مگر فریسیوں اور شرع کے عالموں نے اس سے بپتسمہ نہ لے کر خدا کے ارادہ کو اپنی نسبت باطل کر دیا۔ اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یوحنا ایک پیغام لے کر آیا کہ توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی خدمت شروع کی تو انہوں نے بھی انہی الفاظ سے لوگوں کو مخاطب کیا، توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہاں پر دو قسم کے رد عمل کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک وہ عام لوگ ہیں جن میں محصول لینے والے بھی شامل ہیں، جنہوں نے یوحنا کو راست باز مان لیا، اس کے پیغام پر لبیک کہا، اس کو قبول کر لیا۔ اور دوسری طرف فریسی تھے اور شرع کے عالم تھے جنہوں نے اس کے پیغام کو قبول نہ کیا اور بپتسمہ نہ لیا۔ میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ ایک ڈائیکاٹمی ہے، یا تو آپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں، بیچ کا کوئی شیڈ نہیں ہے۔ دیر آر نو شیڈز آف گرے ان بٹوین، ایدر اٹ از وائٹ اور بلیک۔ یا تو آپ قبول کرتے ہیں خدا کے کلام کو، اس کے مسیح کو، اور یا آپ قبول نہیں کرتے۔ بیچ کا کوئی اور راستہ
یا کوئی کمبینیشن نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح انہی دو طرح کے رسپانسز کا ذکر کر رہے ہیں، رد عمل کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ ایک تشبیہ دیتے ہیں۔ اس زمانے کے آدمیوں کو میں کس سے تشبیہ دوں، اور وہ کس کی مانند ہیں؟ ان لڑکوں کی مانند ہیں جو بازار میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے بانسلی بجائی اور تم نہ ناچے، ہم نے ماتم کیا اور تم نہ روئے۔ ٹوٹل ان رسپانسونیس ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جب ہم خوشی میں تھے ہم نے بانسلی بجائی، تم ہمارے ساتھ نہیں ناچے، تم منہ بسور کے ایک طرف بیٹھے رہے۔ دوسری طرف جب ہم نے ماتم کیا تو تم ماتم کرنے کے لیے بھی ہمارے ساتھ نہ اٹھے۔ شیئر ٹوٹل ان رسپانسونیس ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا یہی ان رسپانسونیس، اسی رد عمل کا نہ ہونا ہمیں شرع کے عالموں اور فریسیوں میں بھی نظر آتا ہے۔ کیونکہ یوحنا بپتسمہ دینے والا نہ تو روٹی کھاتا ہوا آیا نہ میں پیتا ہوا، اور تم کہتے ہو کہ اس میں بدروح ہے۔ ابن آدم کھاتا پیتا آیا اور تم کہتے ہو کہ دیکھو کھاؤ اور شرابی آدمی، محصول لینے والوں اور گناہ گاروں کا یار۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے یوحنا کو رد کر دیا ان کے پاس یہ آرگومنٹ تھا، یہ دلیل تھی کہ یہ تو بیابان میں رہتا ہے، یہ کیا جانے کہ عام انسان کس طرح رہتے ہیں، یہ تو ہماری طرح پارٹی گور نہیں ہے، یہ تو تنہائی میں رہتا ہے، اس کی تو خوراک عجیب سی ہے، نہ یہ میں پیتا ہے نہ یہ روٹی کھاتا ہے، تو یہ تو عجیب سا آدمی ہے، لگتا ہے اس میں بدروح ہے۔ اور اس کے برعکس خداوند یسوع مسیح کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہ تو کھاتا اور پیتا ہے، یہ تو محصول لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھتا ہے، یہ تو کھاؤ ہے، یہ شرابی ہے، یہ گناہ گاروں کا یار ہے۔ یعنی یوحنا کو رد کرنے کے لیے جو دلیل استعمال کی، خداوند یسوع مسیح کو رد کرنے کے لیے اسی کو الٹ دیا۔ کوئی رد عمل نہیں ہے، ان کی زندگی میں قبولیت نہیں ہے، نہ وہ یوحنا کو قبول کرتے ہیں، نہ جس کے بارے میں یوحنا نے کہا کہ وہ خدا کا برہ ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ لیکن حکمت اپنے سب لڑکوں کی طرف سے راست ثابت ہوئی۔ انہوں نے کہا یہ اگلی نسل میں، لڑکوں میں جا کر یہ پتہ چلے گا کہ میری تعلیم اور یوحنا کی تعلیم کیسی تھی، اور اس کو قبول کرنے کی برکت کتنی بڑی تھی، یہ تاریخ بتائے گی۔ تو ملیں گے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔